السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہم نے ان کے لیے جوڑے بنائے اور وہ اولاد والے ہوئے. عزیزان محترم، انسان کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمائی. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، اور اپنی روح پھونکی، وہ مٹی کا پتلا جس میں جان آ گئی، اس کا نام ہوا آدم. آدم نام ہوا آدم. دم آ گیا اس میں. پھر اللہ نے چاہا کہ یہ تنہا نہ رہے، بلکہ اس کا کوئی شریک زندگی رہے. اللہ کی مخلوق ہے، ملائکہ ہیں، غلمان ہیں، مگر انسانوں میں صرف ایک ہی ہے. اب بولے ایک ہی انسان کو اگر رکھا جائے تو انہیں بولے گا میرا مجھ جیسا میرے جنس سے کوئی نہیں ہے، تو اسے دل نہیں لگے گا. کہا کہ چلو اس کی دوستی کے لیے، اس کی زندگی میں ایک شریک ہے حیات. اللہ نے آدم ہی سے ایک اور انسان کی تخلیق فرمائی، وہ ہے حوا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی وطن سے، انہی دونوں ذاتوں سے اللہ نے انسان کو نکالا. دیکھتے دیکھتے سال گزرتے گئے، اس طرح انسان کی آبادی بڑھتی گئی. ابتدا میں
جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، حضرت آدم کو صبح بچہ پیدا ہوتا ہے، شام کو بچہ، تو سارے آدم کی اولاد ہے، رشتہ کریں تو کس سے کریں؟ تو یہ ہماری شریعت مصطفیٰ. اب کائنات بڑھ گئی، انسان بڑھ گئے، بولے کہ ان سے رشتہ نہیں کیا جا سکتا. اب کس سے رشتہ کریں گے یہ نہیں ذکر کریں گے. رشتہ آپ کو کس سے کرنا ہے، یعنی آپ کو شریعت میں یہ کھانا ہے کیا، وہ کھانا ہے کیا، یہ کھانا ہے کیا، فلاں کھانا ہے کیا، وہ فلاں کھا سکتے ہیں کیا، وہ پی سکتے ہیں کیا، آپ کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں بتلائیں گے. آپ یہ کھا سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا نہیں کھا سکتے، کیا نہیں پی سکتے. اب کھانے پینے کی چیزیں تو بہت ساری ہیں، نئے نئے انداز میں آتے رہیں گے. اب بولیں گے پھر ساروں کا کون سے کھاتے ہیں اس کو بھی لکھو، کون سے نہیں کھاتے اس کو بھی لکھو. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہم پوچھتے ہیں کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، تو بولے کیا کھانا، بولے تو سب بھی کھا لیتے ہیں. بیٹے نہیں بتاؤ بھائی بیگن نہیں کھانا، کچی مرچی نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، اس کے بعد کاٹو کھا جاتے ہیں. تو اب ہم بھی اگر قرآن پاک میں دیکھیں گے، احکام شریعت میں دیکھیں گے، تو کس سے نکاح کرنا، ایسا کیا کھانا، کھانے کی فہرست آپ کو نہیں بتائیں گے. آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ نہیں کھانا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کو ہے سب کھانا. تو ایسے ہی رشتہ کس سے نہیں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، کرنے کی فہرست تو نہیں کہ لمبی چوڑی ہو جائے گی. کس سے نہیں کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیے. سورہ نساء کے 4 رکوع ہی میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام ہے، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، و بناتکم بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، و خالاتکم، خالوں سے نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کی آپ کس چیز سے نہیں کر سکتے اس کی تفصیل بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ بتائیں اس بچی سے نکاح نہیں کر سکتے جو تمہارے باپ سے ہی پیدا ہوئی دوسری ماں سے. اس بچی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جس نے تمہارے ماں سے دودھ پیا ہو. آج ہمارے پاس ہوتا بعض وقت ماں نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، اٹھا کے اسے دودھ پلا دیے، اسے بھی دودھ آ رہا تھا، موقع پر ایسا ہو جاتا ہے دودھ پلا دیا. اب دودھ جیسے ہی پیا اس نے، اب اس کے جس سے دودھ پیا ہے اس کے سارے بچے اس پر حرام ہیں. انہیں کون کی اولاد کون کی گلی میں رہتے تھے، بچہ جو ہے چھوٹا تھا رو رہا تھا، اٹھا کے کون کی دودھ پلاتا دی. اب ان کا ان کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ دار نہیں، پڑوس میں تھے. اب وقت گزر گیا، 15 سال 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، بچہ جوان ہو گیا، شادی کرنا چاہ رہے، ان کی بیٹی نہیں، اور کوئی بھی کہتے ہیں رشتہ دار ایسا کہتے ہیں، حرام رشتہ تو نہیں ہے. بھئی اس کا دودھ پیا ہے تو اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا. دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا. ایک بہن سے رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو نکاح میں وہ عورت رہتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. ہاں اسے طلاق کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد ایک نہیں دو، پھر اس کا انتقال ہوگا، اس طرح مسلسل اگر 10 بہنیں ہیں، انتقال کے بعد ایک اگر کر رہا ہے، 10 نہیں 20 ہوتے کر لینے کوئی غلط نہیں کر رہا ہے، تو ایک عورت کے رہتے ہیں وہ اس کی بہن کو پھر دوسرے نکاح میں رہتے ہوئے نہیں لا سکتا. بہرحال نہ کرنے کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. مگر حضرت آدم علیہ السلام ابتدائی زمانہ تھا تو حکم تھا کہ بہن بھائی سے نکاح ہوتا تھا. آج جو پیدا ہوا کل، یعنی دو پیدا ہوتے ہیں، دو ایک لڑکا ایک لڑکی، تو اس کے ساتھ جو لڑکا پیدا ہوا، لڑکی کے ساتھ جو لڑکا پیدا ہوا وہ دوسرے سے، اور دوسرے کے ساتھ لڑکی کے ساتھ جو لڑکا پیدا ہوا اس کو پہلے کے ساتھ. بھائی بہن ہیں مگر ایک ساتھ پیدا ہوئے نہیں ہیں. تو بہرحال محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا تھا، اس کو بڑھانا تھا،
اس طرح زمانہ بڑھتا گیا اور اللہ کی مخلوق انسانی مخلوق بڑھتی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی انبیاء آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ سارے بیوی اور بچے والے تھے. بیوی اور بچے کا ہونا ان کے تبلیغ رسالت پر ان کے اشاعت دین میں کوئی خلل نہیں. ہاں بعض انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت نوح اور لوط. حضرت نوح اور لوط دو انبیاء ہیں. ان کی بیویاں ان کے تحت میں رہتے ہوئے ان پر ایمان نہ لائیں. وہ حکم تھا اگر ایمان نہ لاتی تو بھی وہ نکاح میں رہتی. نکاح سے. آج اگر کوئی مسلمان اگر اسلام قبول مسلمان ہے اس نے جو ہے کسی غیر مذہب سے نکاح کرنا چاہتا تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر نکاح میں رہی بیوی وہ مذہب چھوڑ دے مذہب اسلام چھوڑ دے تو وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی, نکاح میں نہیں رہے گی. یعنی نکاح کے لیے شرط ہے کہ وہ دونوں ایک مذہب پر رہیں. یہ ہماری شریعت ہے. سابقہ شریعت میں یہ چیز نہیں تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے خود عام تو امتی ہیں. نبی کی دو نبیوں کی بیویاں حضرت نوح اور حضرت لوط, دو نبیوں کی بیویاں ان پر ایمان نہ لائیں. اور ایک اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح اور لوط کی بیوی دو صالح کے دو نیکوکار بندوں کے نکاح میں رہ کر بھی وہ ایمان کی دولت سے روشناس نہ تھی. اور ایک وہ تھے جو انا الہ میں اللہ کہنے والا, انبیاء کا دشمن, اللہ کا دشمن, وہ خود اپنے آپ کو الہ کہنے والا, اس کی بیوی ہیں تو وہ ایمان والی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں جنہوں نے فرعون کے نکاح میں رہتے ہوئے ایمان والی تھی. تو پھر یہ نکاح کیسا, تو کہا گیا کہ سابقہ امت میں سابقہ انبیاء کی امت کے لیے چھوٹ تھی کہ اگر مرد اگر ایمان والا ہے بیوی ایمان والی نہیں تبھی نکاح ہوتا. بیوی ایمان والی ہے مرد ایمان والا نہیں ہے تبھی اس کا نکاح برقرار رہتا. مگر اس شریعت میں ایسے نہیں ہے, دونوں ایمان سے ہونا شرط ہے. اگر کوئی ایمان سے خارج ہو جائے تو اس کا نکاح ختم فاسد ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال سے جانے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریت کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اس طریقے سے انسانیت کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہماری شریعت میں سابقہ شریعت میں بھی چیز تھی. اس کا نام رکھا گیا نکاح. نکاح ایک بندھن ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان. اس کی تعریف فقہاء کرام نے فرمایا النکاح ينعقد بین القبول والایجاب, بین الایجاب والقبول. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا. ایجاب ہے, ایجاب کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا. اور وہ سامنے سے کہے کہ میں نے تجھے قبول کیا, نکاح ختم. آج ہم نکاح کو اتنا مشکل مسئلہ بنا کے رکھے ہیں. نکاح شریعت کہیں کہی کیا النکاح ينعقد بین الایجاب والقبول. میں دیا میں لیا. اب اس دیے لیے کو کوئی گواہ ہو تو کہے کہ دو کی گواہی کافی ہے. آپ شریعت میں اب کئی ایسے مسائل ہیں, کئی کے سارے مسائل میں دو کی گواہی. چاند دیکھ رہے ہیں دو کی گواہی, کسی کی گواہی دے رہے ہیں کسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں اس کی دو گواہی. اس طرح دو گواہ ہو گئے نکاح ہو گیا. نکاح میں اب کیا ہے, نہ شکرانہ ہے, نہ ہلدی ہے, نہ ہلدی کی چونا ہے, نہ فلاں ہے, نہ وہ ہے, نہ تاشے ہے, نہ باشے ہے, نہ کچھ نہیں. کیا بھی نہیں. نکاح کیا ہے, ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے.
میں نے دیا، سامنے والے نے کہا میں نے قبول کیا، اس دیا اور قبول کیا کو دو سننے والے گواہ۔ ہاں البتہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ علنو النکاح یا افشو النکاح، نکاح جو کر رہے ہیں تم اس کو تشہیر کرو، اسے عام کرو یا اسے اعلان کر کے کرو، اس لیے کہ اگر نکاح کے بعد دو گواہ کر کے نکاح کے بعد اگر تم میاں بیوی جا رہے ہیں تو کہیں لوگوں کو اجتماع نہ ہو جائے کہ دیکھو کیا ہے دو جن جا رہے ہیں کے، تم لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ ان کا نکاح ہوا ہے، ورنہ نکاح کے لیے دو ایجاب و قبول اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ سارے لوازمات ہمارے ہیں، مگر حکم یہ ہے کہ جو نکاح کیا ہے دلہا لڑکا انسان، اس کو حکم ہے کہ وہ ولیمہ کرے۔ اور ولیمہ کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو وہ چھوٹی سے بکری کے بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی مختصر ہی کیوں نہ ہو، تم نکاح کے بعد ولیمے کا کھانا کھلاؤ۔ اب رہا حدیث پاک، پورے احادیث، سووں حدیث کی کتابیں ہیں، ہزاروں لائیں نہیں، لاکھوں احادیث ہیں، آپ پورے کھنگا ڈالیں گے تو کوئی آپ کو رسم نہیں ملے گا۔ نکاح میں صرف ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، وہ بھی خطبہ ہے تو سنت ہے۔ اگر خطبہ نہیں دیا پھر آپ بولیں گے حضرت کیا ہے ایسا نیات بول رہے ہیں، بولیں گے مگر حکم شریعت بتا رہا ہوں آپ کو، ایجاب و قبول ہو گیا، خطبہ نہیں دیا تو نکاح ہوا نہیں ہوا، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کسے دعا نہیں کرے اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا آدم و حوا علیہ السلام، دعا نہیں کی، نکاح ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، کیا دعا ہے؟ اے اللہ ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے آدم و حوا میں محبت تھی، ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت ابراہیم سارہ ہاجرہ میں تھی، ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے ہمارے نبی اور ازواج مطہرات کے درمیان میں تھی۔ یہ دعا ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو حصہ کیا ہے؟ الایجاب والقبول، ایجاب و قبول، میں دیا میں لیا، میں دی میں لیا، ختم ہوگی بات۔ اب خطبہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، دعا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو عزیزان محترم، اولم ولو ولیمہ کرو ولو بشاۃ، اگرچہ کہ مختصر ہی کیوں ہو۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے زمانے میں ایسے آج کی وجہ سے نہ ولیمہ ہوتے تھے نہ آج کی وجہ سے شادیاں ہوتے تھے۔ آج تو جو ہے شادی بولے تو بچے کے باپ کے لیے ایک وبال جان ہے، بہت بڑا وبال۔ کیا ارے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، مگر ولیمے کا حکم ہے کہ تم ولیمہ کرو۔ حدیث پاک میں جسے ذکر کیا گیا، صحابہ اکرام مختصر طور پر اپنے انداز میں ولیمہ کیا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزر رہا ہے، صحابی رسول ہیں، گزر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان پر نکاح کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، یعنی دولہا کا نکاح معلوم ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح ہوا؟ تو عرض کرنے لگا ہاں رسول اللہ نکاح ہوا۔ یہ دیکھیے یہ بھی کیسا نکاح ہے کہ نکاح ہو گیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادگی کے ساتھ، بالکل سادگی کے ساتھ، جبکہ ہر چیز صحابہ نبی علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ جب کوئی معاملہ چھوٹا ہوتا ہے تو نبی کو تکلیف نہیں دیتے، وہ موقع ختم کر دیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے ولیمہ کیا؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ولیمہ کر سکوں۔ ہے بھی مختصر، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ 10 بکرے کاٹو، 1 کنٹل جو ہے بکرے گوشت، 2 کنٹل چکن، 50 کلو یہ سے بریانی بناؤ، مٹھا بناؤ، کھٹا بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، وہ نہیں جاتا سادہ سیدھا۔ پھر بھی بولے کہ اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر تمہارا کھانا ہے، تمہارے حصے کا کھانا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہے۔ تو فرمایا جاؤ لے کے آؤ۔ اور دیگر جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے ارشاد فرمایا تمہارے گھر تمہارا حصہ کھانے کا حصہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ موجود ہے۔ فرمایا جاؤ لے کے آؤ۔ صحابہ گئے اپنے اپنے حصے کا کھانا اپنے گھر سے لائے، ایک بڑا درخت منگایا اور سب کے روٹیوں کے ٹکڑوں کو توڑ دیا، جو شوربہ تھا ڈال دیا، اور سرکار نے فرمایا کھاؤ آج ان کا ولیمہ ہے۔ یہ بھی کیسا ولیمہ تھا؟ تو بہرحال عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایک انسان کی اشاعت کے لیے، انسان کو اس کائنات سے بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نکاح کا ذریعہ، طریقے پسندیدہ اس کو رائج فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں،
ہمیں وہی سنتیں یاد ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں فائدہ ہے. وہ سنتیں کبھی یاد نہیں آتی جس میں ہمیں بظاہر فائدہ نہیں دکھتا. حقیقت میں تو ہر سنت میں فائدہ ہے. نبی کی ہر سنت کی ادائیگی میں ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. اور وہ سنت جب لوگ اس سنت سے دور رہتے ہیں، اس سنت کو ادا نہیں کرتے، ایسے وقت میں اس سنت کی پابندی پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے اللہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتا ہے. 100 شہیدوں کا اجر. جیسے آج ہمارے پاس مسجد تو آ رہے ہیں، وضو کرتے ہیں، میٹھا کھانا سنت تو یاد ہے ہمارے کو، لیکن کھانا ہے ہمارا پیٹ بھرنا ہے، لذت لینا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر ایک سنت یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کیا کرتے تھے. معمولی سا عمل ہے، 5-10 روپے کی وہ مسواک ہے، جبکہ وہ ہمیں 8 دن 10 دن 15 دن چلا سکتے ہیں. یوں دانتوں میں بھرا کے نکال دیا، وضو کر لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بغیر مسواک کے 2 رکعت اور مسواک کے ساتھ پڑھے جانے والے 2 رکعت بغیر مسواک کے 70 کی سے بھی زیادہ اجر اس کو ملتا ہے. مگر ہمارے کو لوٹا ملے تو ہم مسواک کریں گے، یہ کیا ہے اجر ملتا کرتے ہیں کہاں کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد بھری ہیں، مصلیہ نماز کے لیے آتے ہیں، مسواک کا بھی استعمال کرتے ہیں. حکم بھی یہ ہے کہ اگر تمہیں مسواک نصیب میسر نہ ہو تو تم اپنی انگلی سے تو دانتوں میں صاف کیا کرو، اجر بھی وہی مل جائے گا. اب یہ اجر مل رہا بلکہ آپ جو ہے چلو بھی اجر اس سے ملتا ہے تو مسواک کہاں رکھیں گے ہم؟ نہیں، بلکہ مسواک ہی ہوتا ہے. یعنی وضو ہی ہوتا ہے، تیمم ہوتا ہے. وضو کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کے نہ ملنے پر حکم تیمم کا ہے. اگر ہم جو ہے وہ کبھی خیال ہی نہیں کرتے وضو کے لیے، نہ پانی کا دستیاب کے لیے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم ہمیشہ وہ تیمم کرتے رہیں گے. تو اس وقت ہم مسواک کا اہتمام نہیں کریں گے، ہمیشہ انگلی سے پھراتے رہیں گے، نہیں بلکہ اس کا اہتمام کریں. تو میرے اعلیٰ حضرت محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، یعنی ہمارے کام. سنت کا مطلب کام، سنت کا مطلب عمل، کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جیسے ہمارے بھی کام ہوتے ہیں. بعض ہمارے کام جو زیادہ اہم ہوتے ہیں جس کو ہم بڑی رغبت کے ساتھ کرتے ہیں. بعض ہمارے کام ہوتے ہیں کبھی یوں کر لیا، کبھی کر لیا، اہتمام اس کا نہیں کرتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی بعض محتم بشان ہوتی ہیں، اور ان کے چھوٹنے پر، ان کے چھوڑنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وعید فرماتے ہیں، ڈراتے ہیں. فرمایا فمن رغب عن سنتی، نکاح ایک ایسی سنت ہے میری، استطاعت کے باوجود اسے روگردانی کرتا ہے، اسے ادا نہیں کرتا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری راہ سے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے. تو کتنی اس کے لیے وعید ہے کہ رسول اللہ اسے اپنوں میں نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کسی کو اپنے در سے دور نہیں کرتے، اپنے حلقے سے دور نہیں کرتے، اپنی جماعت سے دور نہیں کرتے. کہا کہ میری اتنی پیاری سنت ہے، اسے استطاعت کے بعد اسے اپناتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے 4 چیزیں ہیں. ایک ہے حیا، حیا. ایک ہے التعطر، عطر کا استعمال، انبیاء کو پسندیدہ. پھر فرمایا السواک، مسواک انبیاء کو پسند. پھر فرمایا النکاح، نکاح پسند ہے. حیا، شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، 40 حدیثیں یاد کراتے ہیں، تو ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے الحیاء من الایمان. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. 70 سے زائد حصے ایمان کے ہیں، ان میں سے ایک ایمان کا حصہ حیا ہے. تو سارے انبیاء باحیا تھے. یہ بے حیائی انبیاء کی صفت نہیں ہے، بے حیائی شیطان کی راہ پر لے چلتی ہے. تو انسان کے اندر حیا ہو. دوسرا تعطر، انبیاء کو عطر پسند ہے تو استعمال کریں، عطر کا استعمال کریں.
مخصوص روزانہ نہ صحیح مخصوص ایام میں عطر کا استعمال کریں، اس لیے کہ انبیاء کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ سواک مسواک انبیاء کی پسندیدہ ہے، اور نکاح انبیاء کی پسندیدہ سنت پسندیدہ چیز ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، لوگ عورت سے نکاح کرتے ہیں، سنت ہے نکاح کرنا ہے، نکاح کرتے ہیں، مگر جب بھی نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر ایک اپنا ذوق ہے، جس کو چاہے وہ اپناتا ہے۔ فرمایا لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، نکاح کرتا ہے تو کوئی مال کے لیے، کوئی حسب خاندان کے لیے، کوئی خوبصورتی کے لیے، کوئی دین کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تریبت یداک، تم دینداری کو ترجیح دو، تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، تمہاری زندگی بہتر زندگی ہوگی۔ اس لیے کہ اگر کوئی مال کو دیکھتا ہے تو مال میں دائمیت نہیں ہے، کبھی تو ختم ہونے والا ہے، اور کوئی حسن کو دیکھتا ہے تو یہ حسن تو جیسے زندگی ڈھلے گی، عمر ڈھلے گی، ایسے ہی اس کا حسن بھی ختم ہو جائے گا، خاندان بھی اسے کچھ کام نہ آنے والا ہے۔ اگر اس کی زندگی کو بہتر بنانے والا ہے تو وہ ہے دینداری۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک پڑھ کے تشریح کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے بھی یہی ہیں کہ کیا کرنا بھائی، نہیں بھائی ہمارے گھر کو بہت دیندار بہلانا ہے، ہم جو ہے مولانا سے سنیں دیندار بہلانا تو گھر اس کا خوشحال رہتا ہے، اس کا گھر جنت نما بنتا ہے، اس کا گھر بہتر بنتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو لا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرتے ہیں، تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے، یہ ضرور دیکھا گیا کہ بعض تو یہ ہے کہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، بعض خاندان دیکھتے ہیں، بعض پیسے دیکھتے ہیں، ہمارا بیٹا آگے کیا دیکھیں گے، کیا کریں گے، کیا سپورٹ ہو سکتا ہے، تجارت بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، کیا تو ہوگا تو گھر مل سکتا، کیا فلاں ہو سکتا، بس خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ تو خوبصورتی دیکھنے والے، مال دیکھنے والے، خاندان دیکھنے والے خسارے میں ہو سکتے ہیں، مگر دینداری کو ترجیح دینے والے خسارے میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، اس کی زندگی خوشحال ہوگی۔ تو ہم بہو لانے کے لیے تو سوچتے ہیں، آدمی اپنی بیوی تلاش کرتا ہے تو دیندار تو تلاش کرتا ہے، مگر بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ کوئی بیٹی کا باپ اپنے لیے اپنے داماد کو جو تلاش کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ بچی لانے کے لیے تو دینداری، نماز پڑھی کیا، ماں پوچھتے ہیں نماز پڑھی، قرآن پڑھی، فلاں کریں، یہ کریں، یہ، مگر کبھی یہ سننے میں تو نہیں آیا کہ بچہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ پہلے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کتنا کماتا، اخلاق والا ہے نہیں ہے، وہ بعد میں پوچھتے تھے کماتا کتنا، کیا نوکری ہے، جاب کتنا ہے، اور بعض سے ایسے بھی ہیں اچھا ڈائریکٹ پوچھ جاتے ہیں کتنے کماتی ہیں، تنخواہ کتنی ہے تمہاری، تنخواہ کے ساتھ ساتھ تمہاری صرف حفاظت دیکھیں گے کتنی ہے، تم تنخواہ کتنا ڈرا کرتے ہیں۔ تو بچی کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو بچی کو کبھی کبھی دیندار کی ترجیح دیتے ہیں، دینداری کی طرف توجہ کرتے ہیں، مگر جب داماد تلاش کرتے ہیں تو بہت کم دیکھا گیا کہ وہ دینداری کو ترجیح دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک شہر ہی نہیں، پورا معاشرہ ہمارا ایسا ہی ہے، صبح اٹھے تو لڑا، شام اٹھے تو لڑا، میاں بیوی کے جھگڑے، انہیں ایسا نہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں نہیں دیکھا، انہیں نہیں دیکھا، انہیں فلاں کرا، فلاں کرا۔ آج ہمارا ایک شاعر بتا رہے تھے بنگلور میں سال بھر میں تقریباً طلاق کے 2000 سے زائد کیسز ہوئے، اس میں 60% اس معاشرے ہمارے ملت کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا۔ اور آج میں دیکھ رہے ہیں ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، پر پھر بھی یہاں پنچایت وہاں پنچایت، یہاں پنچایت وہاں پنچایت، کہتے کہ پنچایت۔ اب پنچایت میں بیٹھنے کے بعد تو ختم ہوئی بات، دل میں نفرت آ ہی جاتی ہے۔ وہ گھر گھر میں اگر اس کو دور کرنے کی کوشش کر کے دور کر دیتے ہیں تو ختم ہوگی بات، دور ہو جاتا ہے، زندگی جڑ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی باہر لا لیے
اب اس کی بھی عزت کا سوال ہے، اس کی عزت کا سوال ہے. کہا کہ انہوں نے ایسا بچہ تو لے کے ہمارے گھر کو نہیں آنا ہے، میں اسے گھر میں نہیں لیتا، فلاں ہوا یہ ہوا. اس طرح کی طلاق کی شرح، طلاق کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے وہ ہم ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے لڑکے کے لیے وہ خاندان دیکھیں ہمارے لڑکی کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. اور اس سے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، دین کی تعلیم دیں، دین سمجھائیں تاکہ یہ مسائل نہ پیدا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، وہ شخص بڑا خوش بخت ہے جس کو 5 چیزیں میسر ہو گئی، جسے 5 چیزیں مل گئی. کیا فرمایا؟ شکر کرنے والی زبان. بندہ انسان بڑا ناشکرا، قرآن پاک میں فرمایا یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اتنے کھاتا ہے کہ اس کے دانت پیسے جاتے ہیں، دانت گھٹ گئے کھاتے کھاتے اللہ کی نعمتیں، مگر اس کے زبان سے کوئی شکر، اللہ کا شکر. تو خوش وقت ہے جسے شکر کرنے والی زبان ملے، وہ خوش وقت ہے جسے اللہ کا ذکر کرنے والا دل ملے، اور وہ خوش وقت ہے جو مشقت کرنے والا اسے جسم ملے. یہ اللہ کو آیتہ پسند نہیں ہے. بعض ہمارے پاس آیتیں ہیلے بہت دیتے ہیں. آج کل تو نئی نسل میں بابا کا کھاتے پڑ گئے، کٹوں پہ پڑے، چوراہوں پہ پڑے، کام یا کام ہو جاتا ہے. کیا کام کہاں نہیں ہے؟ کئی کا کام آج نہیں ہے. ارے کام کرے تو کام کیوں نہیں ملتا؟ آم جھکا کام کر، کام ضرور ملتا ہے. آج بھی ضرور کام ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ نہیں ملتا تو لے آپ حلال کمائی کے لیے 1000-2000 روپے لے، بنڈی ڈالو، کچھ بھی کام کرو. ماں باپ کے کمائی پہ کھاتے رہ گئے، اپنے آم کو اتنا سخت کر دیا کہ جھکنا پسند نہیں کرتا. یہ ایسا آم، ایسا جسم اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جسم جو تھکانے والا ہو، تھکنے والا ہو، وہ جسم اللہ کو پسند ہے، اور وہ خوش قسمت ہے جو تھکتا ہے، کام کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام مشافہ کر رہے ہیں. ایک صحابی نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اور نبی کا ہاتھ اتنا نرم ملائم، یوں معلوم ہوتا کہ آپ ریشم کی ڈبی میں ہاتھ رکھے، اتنا نرم ملائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی خصوصیت ہے. جبکہ آپ نے بھی پتھر اٹھائے ہیں، آپ نے بھی محنت مشقت کیے ہیں. سفر میں کبھی یوں چلتے تو یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، میں کام نہیں کروں گا، بلکہ صحابہ کو جو جو کام آپ سونپتے ایک کام آپ خود بھی لیتے. صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، آپ کا کام کون کر دیتے ہیں؟ نہیں، ہم کام کرتے ہیں. اس طرح آپ خود بھی کرتے ہیں. تو ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ اس صحابی کے ہاتھ پر گٹھے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ گٹھے کس کے گٹھے ہیں، کس بات کے گٹھے ہیں؟ تو عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں پتھر پھوڑتا ہوں، پہاڑ سے پتھر اٹھاتا ہوں، پھوڑ کر کے اسے فروخت کرتا ہوں، اس طرح سے میں اپنا مال، اپنی روزی کماتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور بوسہ دیا، چوما، کہا کہ وہ ہاتھ جو کمائی کرتا ہے، وہ ہاتھ جو محنت و مشقت کرتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے. حدیث پاک میں ذکر کیا گیا القاسم حبیب اللہ، محنت و مشقت کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے. تو تھکانے والا جسم جس کو نصیب ہو گیا وہ خوش قسمت ہے. آج ہمارے پاس نوجوانوں کی اکثریت 2 دن گیا تو 4 دن نہیں جاتا کام، 1 دن گیا گٹکا کھانے پیسے مل گئے ختم ہو گیا، نبی 2-3 دن تک جاتا نہیں. انہیں بلایا تو نہیں جاتا، سرکار بلایا تو نہیں لے صاحب مجھے دوسرے جگہ جانا ہے، نہیں تو شادی ہے، رسم ہے، یہ ہے وہ ہے، اسے ٹکا کے باہر آتا. ابھی نے کسی سے پوچھے کام یا کام نہیں حضرت، کام بہت ہیں مگر کام کرنے والے ملتے ہیں بچے. اور ہمارے نوجوانوں کو کون بولے، ماں باپ کی تو سنتے نہیں. اب مولانا بولیں گے تو مولانا بھی بولتے ہیں، سنتے مولانا تمہاری بہت سنتے ہیں، ہمارے کیوں نہیں سنتے؟ خطبے کے جمعہ کے خطبے کے وقت بھی سنتے، ممبر پر کھڑے ہو کر بولے تو سنتے، تمہیں گلی میں آ کر ٹھہر ٹھہر بولے تو سنتی، مگر عمل کہاں؟ اگر عمل نہ ہو تو پھر ہلاکت مل جاتی ہے. تو تھکانے والا جسم وہ خوش قسمت ہے. اور وطن کی روزی جسے ملے وہی خوش وقت ہوتا ہے. اور فرمایا نیک بیوی جسے مل گئی وہ بھی خوش بات ہے. نیک بیوی کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا کے ساز و سامان یہ سب متاع ہے، یہ قیمتی چیزیں ہیں، دنیا کی ہر چیز قیمتی ہے، بے قیمت تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ مٹی اٹھائیں گے تو بھی قیمتی ہے، پتھر اٹھائیں گے وہ بھی قیمتی ہے، دنیا کی ہر چیز قیمتی ہے، مگر سب سے قیمتی چیز اگر دنیا کی کوئی ہے تو وہ بہترین نیک صالح عورت ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی اگر کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، سرکار فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح، وہ دنیا کی بہترین قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ عزیزان محترم، نیک کون ہے، نیک بیوی کون ہے، اس کے پیمانے جدا جدا ہیں۔ ایک محفل میں سرکار پاک علیہ السلام کی ایسی سجی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام استفسار فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ المرأة الصالحہ، نیک بیوی کون ہے، نیک عورت کون ہے؟ تو ہر ایک اپنے اندازے سے، اپنے تجربے سے، اپنے پیمانے سے صحابہ بتا رہے ہیں، ہر ایک بتا رہے ہیں۔ حضرت علی کو بھی سمجھنے ہیں باب المدینہ العلم، حضرت علی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ میں کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد تو حضرت علی کے در پہ آتے اور وہ مسئلہ، مشکل مسئلہ حضرت علی یوں چٹکیوں بھر میں فرما دیتے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں کہ حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، اجلے صحابہ جب کوئی مشکل درپیش مسئلہ ہوتا تو وہ سمجھ نہ پاتے تو علی کے در پہ آتے، مسئلہ یوں حل فرما دیا کرتے تھے۔ وہ علی ہیں، اب بیان نہیں کر سکتے، مجلس سے اٹھے سیدھا گھر گئے، سیدھے گھر گئے، اور گھر بھی آپ کا وضو نہیں تھا۔ آپ کا گھر کہاں تھا؟ حضرت علی کا گھر، یعنی دروازہ کھولو تو مسجد کے سامنے۔ اب کسی کو اب نہیں، جبھی حکم نہیں ہے، جب مسجد سے متصل گھر تھے، صحابہ کے گھر تھے، اس میں کھڑکیاں بھی ہوا کرتی تھی، وہ کہا کہ بند کر دیا جائے، کسی کی نہ کھڑکیاں رہیں نہ کسی کے مسجد کے سامنے آنے کا کوئی دروازہ رہے، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے۔ علی کا ایک دروازہ ایسا تھا کہ وہ نکلتے تو مسجد کے صحن میں سے نکلتے، تو قریب تھا، سیدھے اٹھے، سیدھے گھر گئے اور اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے کہ اے فاطمہ، مجلس چلیے، رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بہتر عورت کون ہے، نیک بیوی کون ہے؟ تو سب اپنے اپنے پیمانے پر جواب دے رہے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے؟ وہ علم کا دروازہ ہے، نبی کے علم کا دروازہ ہے۔ فاطمہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ کہتی ہیں میرے نزدیک تو وہ خیر عورت ہے، وہ بہترین عورت وہ ہے، وہ نیک عورت وہ ہے جو نہ کبھی غیر کو وہ دیکھے اور نہ غیر مرد کبھی اس کو دیکھے، وہ نیک عورت ہے۔ اب پیمانہ حضرت فاطمہ کا تھا۔ حضرت علی آ کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ارشاد فرمائے، عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام فاطمہ یوں کہتی ہیں، تو کہا فاطمہ تو بضاعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا پیمانہ ہے۔ تو نیک عورت دنیا کی بہترین قیمتی چیز ہے، اور فرمایا بہترین مرد کون ہے؟ یعنی عورت کے اندر نیکی آئے، پرہیزگاری آئے، علم آئے، سمجھداری آئے، شریعت سیکھے، وہ نیک ہے۔ اور مرد کون بہتر ہے؟ تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یعنی مرد وہ مرد بہتر ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی آدمی کے کیریکٹر کو اگر معلوم کرنا ہے تو نہ اس کے دوستوں کو پوچھنا، نہ اس کا کاروبار دیکھنا، نہ اسے کوئی معاملہ کرنا، نہ اس سے کسی سے نہیں پوچھنا، بلکہ بیوی سے پوچھ لینا۔ بیوی کہے کہ اچھا ہے تو اچھا ہے، بیوی کہے نہیں اچھا نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی اس کے دور و نزدیک کے سارے معاملات کو دیکھتی ہے، اور وہ اتنا اس سے قریب ہوتی ہے، وہ اس کے اتنا قریب رہتی ہے، اتنا قریب رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، اے عورتوں تمہارا شوہر تمہارا لباس ہے۔ انہیں قربت اتنی ہے۔ لباس کیوں فرمایا؟ لباس سے مثال کیوں دی، تشبیہ کیوں دی؟
علماء کرام نے بیان کیا کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے. لباس میں نے تو زینت، لباس میں ننگا رہا تو زینت نہیں ملتی. لباس زینت ہے. ایک لباس زینت کے ساتھ ساتھ لباس کیا ہے؟ فرمایا کہ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے. اندر کیا بھی رہتے پہنتے کپڑے پہنتے چھپ گیا عیبوں کو چھپاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لباس جسم سے سب سے زیادہ قریب کوئی رہتا ہے تو وہ لباس سے کوئی قریب کوئی ہے نہیں ہے. لباس سے قریب کوئی چیز نہیں ہے. لباس ہی جسم کے قریب ہے. تو کہا کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. یہ دونوں قریب قریب ہیں. کہا کہ دونوں شریک ہیں، ایک دوسرے کے شریک زندگی ہیں، شریک حیات ہیں. تو دونوں آپس میں محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزاریں. تو کہا کہ خیرکم، تم میں بہتر مرد وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، حسن سلوک کرے. مگر دیکھا گیا کہ ایک زمانہ تھا، سنے ہیں اکثر یہ وَلِلْحُكْمِ اکثر پر حکم لگتا ہے. پہلے سنتے تھے بیویوں کو یوں جوتیوں پہ رکھتے ہوئے، بیویوں کی حقیقت نہیں. بیویوں کو بولتے ہے بنا میں شادی کرنے کے بعد ایک زمانہ تھا، وہ سنے ہوں گے، ہم تو سنے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. بیوی بولتے ہے ساس کی ذکر کرتی تھی، ادھر جو شوہر بھی میں کر لے گا اس کو کیا سمجھے گا، ڈرا کرتا تھا. زمانہ بدل گیا ہے. ابھی سر پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے کیوں کہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا. حضرت آدم سے ہوا کو پیدا کیا. کہاں کے حصے سے ہوا کو پیدا کیا؟ کہاں سے؟ ہنسلی سے. سر سے نہیں، سر کے اوپر حصے سے نہیں، پاؤں کے نیچے حصے سے نہیں. اگر اوپر سے لیتے تو بیوی چڑھ کر اوپر بیٹھتی، نیچے سے لیتا تو یہ جوتے میں رکھتا. مگر ماحول ایسا ہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر پر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں. کہا اسلام اس کی اجازت نہیں تھا. کہا کہ وہ ہنسلی سے بنا کر کے کہا کہ وہ تمہارے دل کے قریب رہنے والی چیز، وہ تمہارے دل کے قریب رہنے والی چیز ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جب مرد شادی کر کے لاتا ہے، کسی عورت کو شادی کر کے لاتا ہے، اپنے شریک حیات بناتا ہے، اس کے ساتھ اچھا جب سلوک کرتا ہے تو اب اس کے پاس کیسا یہ سلوک ہوتا ہے کہ انہیں جو اپنا جینا توڑ لے، وہ اپنا جینا توڑ لے. وہ اپنے ماں باپ کو، بھائی بندوں کو، اپنا خاندان کو، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے تمہارے گھر کو اپنایا ہے. سب کچھ تم پر ڈیپینڈ کیا ہے، سب تمہارا سب کچھ تمہارا سمجھا ہے. تو جب وہ تمہارے پاس آئی تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ کیسا پیمانہ نبی پاک علیہ السلام نے دیا کہ نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لا رہے ہیں تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ پانی پی رہی ہیں، پیالے سے پانی پی رہی ہیں. تو دور سے دیکھا تو فرمایا حمیرہ کیا بات ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام پانی پی رہی ہوں. حمیرہ عائشہ نام ہے مگر آپ پیار سے حمیرہ فرماتے ہیں. یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنی بیویوں کو پیار سے کوئی نام پکارو تاکہ وہ خوش ہو جائے. ایسے نام آڑے رکھو کہ وہ چڑ جائے، بلکہ اچھے نام رکھو تاکہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے. فرمایا حمیرہ عرض کیا پانی پی رہی ہوں. تو ارشاد فرمایا میرے لیے کچھ بچا لینا، میرے لیے بھی کچھ بچا لینا. پانی پی رہی ہے، پورا پی لے کے جا کے لا سکتے تھے مگر فرمایا نہیں، تعلیم دینا ہے، امت کو درس دینا ہے. کہا کہ میرے لیے کچھ بچا لینا. سرکار تشریف آئے، عائشہ نے پی لیا پانی بچا تھا. تو کہا یا رسول اللہ آج کون ہے؟ بولے صاحب شوہر کا جھوٹا تو بیوی کھا لیتی، وہ کھانا بچا دے تو بھی کھاتی، پانی بچا دے تو بھی پیتی. کون ایسا شوہر ہے؟ ہاں وہ نیا نیا رہا تو چلتے وقت رہا. بیوی کا بچا ہوا کھانا کون کھاتا؟ بیوی کا بچا ہوا پانی کون پیتا؟ ایم سمجھنا اس کا پانی پینا کہا، میرا پانی پینا ہے، اس کا جھوٹا پینا کہا. اگر گھر میں کون دوسرے رہے بھانا سانس سوئے تو ہوگا بھائی نے گیا ہی نہیں، اس کا جھوٹا پی رہا، اس کا جھوٹا کھا. مگر آج بھی یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ شوہر کا بچا ہوا نوچ کے کھا لیا ہو، کیسے بھی کھا لیا ہو، بیوی کھا لینا. نہیں کھائی تو دیکھے کیسی ہے، نہیں کھا لی نہیں پیے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مگر نبی پاک علیہ السلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں. عائشہ پانی تو دوسرا بھی ہے مگر وہ پانی میں پینا چاہتا ہوں. پانی کو
پیالے کو ہاتھ میں لیا اور پینا چاہ رہے تھے. پوچھا عائشہ کہاں سے پیے تم نے؟ عائشہ تم نے کہاں سے پیا؟ تو بتایا کہ رسول اللہ میں نے اس طرح سے پیا. کبھی جو ہے عورت یہ نہیں کرتی ہے جہاں سے پی وہاں سے یوں دیتی نہیں, ذرا ہاتھ رکھ دیتی تاکہ بازو سے پینے دے. شوہر ہے بھائی. تو عائشہ ایک امتی ہے, نبی امام الانبیاء ہیں. تو عائشہ نے جہاں سے پی تھی اس کو مڑا کر کے یوں دی پیش کیا تھا. پوچھا جانتے ہیں دیکھے پوچھتے ہیں عائشہ کہاں سے پی ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول نے یہاں سے پیا ہے. تو سرکار نے حدیث پڑھ کر فرماتے ہیں سرکار نے گھمایا جہاں سے عائشہ پی تھی وہیں ہونٹ لگا کر یہ تعلیم دیتے ہیں تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو اور بیویوں کو دیندار بناؤ, دینداری کو ترجیح دو اور زندگی مسکراتے ہوئے زندگی گزارو. اور عورتوں کو حکم دیا کہ جب تمہارے شوہر گھر میں آئے تو تم انہیں دیکھ کر کے مسکرانا تاکہ اس کی تھکن دور ہو جائے. اور مردوں کو حکم دیا کہ تم جب باہر سے اندر گھر میں آتے ہو تو منہ اٹکالے کو, منہ اتارنے کو نہیں بلکہ خوش خوش گھر میں داخل ہو تاکہ تمہاری خوشی دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہو جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی کو دیکھ کر کے, بیوی میاں کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں رب بھی ان کے مسکرانے کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے, شیطان منہ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. تو عزیزان محترم ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں, ہم اپنے زندگی کو بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, میرے اعلی خلق سرور نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.